ابو جہل اپنے یار طفیل نو بول کے آنکھ دا کنا میں چروئی دے کے رکھنیاں طفیل بول کے آنکھ دا کنا چروئی کیوں رکھنی ہے ابو جہل بول کے آنکھ دا کنا چروئی تار رکھنیاں میرا پتیجا محمد ایڈا مٹھا بول دائی ایڈا مٹھا بول دائی گلہ گلہ وچ پتھرا کھولو کلمہ ہی پڑھا لیندا گلہ گلہ وچ پتھرا کھولو کلمہ پڑھا لیندا ابو جہل بول کے آخنا طفیل تو اپنے قبیلے دا چودھری تے سردار طفیل کنا میں چروئی رکھنی میں بڑے بڑے چودھریاں تے سرداران محمد بوئے دا پانی پر دیا وکھیا میں محمد بوئے دی نوکری کر دیا وکھیا ابو جہل بول کے آخدا ایڈا مٹھا بول دائی ایڈا مٹھا بول دائی میرا دل کردا کسی شاعر دے کورو الفاظ ادارے لیوائی تے ابو جہل کہندا ہے گا ایڈا مٹھا کملی والا بول دائی ایڈا مٹھا بول دا شاعر کہندا ہے او گنگے آتھی گلہ کرا جان دائے پتھران کلمہ پڑا جان دائے گزارش ہے کہ میں نو بلانا بڑا سونا طریقے نہ لاؤندا ہے لیکن میں وقت ضائع نہیں کر رہا جیڑا منی بیٹھنا کہ میرا نبی ایڈا مٹھا بولدا جب اپنے اختیار آ جائے تے گنگے نو بھی بلا لیندا ہے جنہوں اے یقین تیرا میرا نبی چاہے تے پتھراں کولوں بھی کلمے پڑھا لیندا ہے او بندہ انج ہاتھ کھڑا کرے دوجے بندے نہ میری گل نہیں جیڑا منی بیٹھا او انج ہاتھ کھڑا کرے کیمرہ گھما کے انہاں دے ہاتھ کیچ کر کے دنیا والے نو دسیے کہ دنیا والے ہو آ دیکھو اسی حضور دے عاشق تے غلامہ کہنے ہو ساڈا نبی چاہے تے گنگے بھی بول پیندے نے جے ساڈا نبی چاہے تے پتھر بھی کلمہ پڑھ لیندے نے ایدی خطاں تے جانے بنا کے مل کے پڑھو او گنگے آتھی گلہ کرا جان دائے پتھران کلمہ پڑا جان دائے او گنگے آتھی گلہ کرا جان دائے پتھران کلمہ اور ڈبے بیڑے ترا جان دائے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے جامعہ مشہور علیہ صادق دے بچے بین والے میں بھی تے الحمدللہ حافظ آوی اور بھی جڑے عمرے پہ گئے نے مدینہ طیبہ دے اندر او جنہاں نے گٹک تو بغیر والی کھجور کھا دیا وکھی یا جڑے او باغ وکھے اج بھی او باغ موجود ہے جڑا میرے نبی نے گٹکاں تو بغیر یوگا دیتا سی یا جن نے سنیا ہے او انج ہاتھ کھڑا کر کے درود پڑھے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او سکیاں کھجوراں جان دائے او پتھراں تو کلمے پڑا جان دائے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آگئی ابو جہل بول کے آخدہ طفیل کنا میں چروئی رکھنی آئی ایک دن طفیل کنا میں چروئی رکھنی یاد میں رہی کنا چروئی رکھوں تو بغیری بارے آگئی جڑے ملے کعبے دے کھولئے میں تے ویخ دیکھین سامنے بیت اللہ تے کھلے دا رسول اللہ پردہ کلام اللہ تے سندہ آپ اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان قرآن علماء اہل سنت
تری نہ بھائی سبحان اللہ کیا بات ہے ہاتھ کھڑے کرو جڑا جڑا تھک گیا ماشاءاللہ ہن جڑا نہیں تھکیا او ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ تو فعل کی بول دے کے دیکھ دینے کے سامنے بیت اللہ ہے تے کھلوتا رسول اللہ ہے پڑھدا کلام اللہ ہے تے سنن والا آپ اللہ ہے ابو جہل نے بول کے آکھیا سی کہ تیرے کناں وچ نبی دی آواز نہ پے جاوے جے آواز پے گئی نا تے آواز سن کے غلام ہی بن جائے گا تو فیض نے جدو حضور دی آواز سنی نا عقل دا عشق آواز ایڈی مٹھی ہے تو عشق کہندہ اگے جا کے ویخ جی دی آواز ایڈی سونی ہے اور ماہی کی ایڈا کو سونا ہوئے گا تو تسی سبحان اللہ کار جا کے بولے آدھے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ عشق کہندہ جا تو فیل اگے جا کے ویخ جڑا ایڈا سونا قرآن پڑھے آئے وہ ماہی آپ کے ایڈا کو سونا آئے گا عقل دے اندر ابو جہل دی گل آگی تے ابو جہل بول کے آخدہ سی کہ جائیں نا چودر جاندی رہنی ہے غلام بن کے رہ جائیں گا تے عشق بول کے آخدہ تو فیل دوڑی نا جتھے میں آجا میں کدھے دوڑا نہیں دیتا عشق کہندہ جتھے میں آجا میں کدھے دوڑا نہیں دیتا تو عشق تے پھر عشق ہی ہوندہ ہے نا عشق نے غلبہ پایا تو عشق کہندہ ہن چال سونے والا میرا دل کہتا ہے اس عشق دا ترجمہ میں حضرت سخی سلطان بہو دے کلو کرا کے دے مجھے بولو سبحان اللہ ہاتھ تو چوک کے اچھا بولو سبحان اللہ بھئی گزارش ہے کہ میں الحمدللہ میری ابتداء اس مسجد ہوئی ہے اور میں نے یاد ہے حافظ صاحب نے بھی لے کے میں ہی آیا سا فجر دی نماز پڑھا کے میں اتھے بٹھا کے پٹی صاحب دے سامنے آکھیا سی تُسے میرے مزاج تو واقف ہو تو میں تواڈے مزاج تو واقف ہوں تے ہاتھ میں بار بار کھڑے کروا رہے ہیں ہو سکتا تُسے بھول گئے ہوئے میں تو دوبارہ یاد کرا دیا کہ ہاتھ میں تاں کھڑے کروا رہے ہیں قرآن دے اندر سورۃ یاسین چ اللہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم قیامت دا دن ہوئے گا زبان لگے گا تالا تے ہاتھ پیر پورے جسم رب پوچھے گا دس اے تیرے نال دنیا چ کی کردا رہا ہے تے جامع مسجد رضیہ صادق دے وچ آ کے بہن والے جدو تواڈے میرے ہاتھ نو رب پوچھے نا کہ دس تیرے نال کی کردا رہا ہاتھ اے نہ کہ یا اللہ بے ایمانیاں دو نمبریاں چوریاں نہ یا اللہ ایک علیحدہ گل ہے لیکن جدو تیرا تے تیرے محبوب دا نام ہوندا سی تے اے اچے ہو کے نعرے ماردا رہا ہے علماء بیٹھے نے پوچھ کے دیکھو اللہ رحمان دا رحیم پسند آ جائے نکی دی گل پسند آ جاوے بخش کا ذریعہ بن جاوے او تے اگے بڑا رحمان ہے تے ہو سکتا نوائی پسند آ جائے او تے یار واسے ہاتھ چک دے ہو تے اپنی بخش کا ذریعہ بنا کے ان جو دو میں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ عارفان سلطان حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینا عشق مہید ہے عشق ماہی دے اگاں لائیاں انہا لگیاں کون بجاوے ہو میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در در جا جکاوے ہو تے بول کے آخ دینے نا خود سونے تے نا سومن دیوے توجہ رکھ یار میرے وال تواڈی مہربانی بولو سبحان اللہ نا خود سومے تے نا سومن دیوے صوفیہ فرماندے نے
کہ جڑا عشق ہوندا ہے اس ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے جی میں رات دے پچھلے پیر بچہ جاگ جاوے نا تے تنگ کرے تے نہ سوندا تے نہ عشق بھی آنجدہ جدو آ جاوے تے نہ خود سوندا تے نہ تے پیرے باہو فرما دینے مقدی گل فرمائی میں قربان اس عشق تو باہو اور جڑا وچھڑے یار ملاوے ہوں تو جدو بابا بلے شاہ صاحب نے ویکھیا تھے آپ دے کولو بھی نہ رہا گیا تو چلیے بابا بلے شاہ صاحب دے کولو بھی ترجمہ کرا مجھے بولو سبحان اللہ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آپ فرما دینے اگ تے عشق ادو میں ایک برابر پر عشق دا نام ودیرا اگ بلے تے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق سارے تن میرا اگ بلے تے بجا دو پانی تے عشق دا دارو کیڑا اتھے کچھ نہیں سجدہ بلے شاہ بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق میں لا لیا ڈیرا بول کے آکھ دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علامہ عبداللہ صاحب بولو سبحان اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھیا جو میرے نبی نے پڑھیا میں بھی پڑھ دے وہاں اچھا میں جملہ دے کے دوبارہ پڑھنا ماں جیڑے تھے حاضر ہونگے جنہوں نے سمجھ آوے گی او میرا حق نہیں رکھنا او گوڑے چھڑ دے او کچھ نہیں ہوندہ اللہ خیار کرے کتے نہیں جاندے تھے رہنگے گوڑے چھڑ کے میرا جملے دے داد رو دے جنہوں سمجھ آوے زبردستی نہیں ہاتھ چکنے جنہوں سمجھ آوے او ضرور بولے توجہ رکھو او چپ کر جو ہے جنہوں سمجھ آوے او ضرور بولے توجہ میرے بار رکھے آجے تو فعل دے قرآن سونے آتے عشق آگے عشق کہندہ عقل کہندی ہے جا ہن چیدو توجہ میرے بار رکھ میں جملے دے قریب لے کے چلا عقل کہندی جا دے عشق کہندہ ہن عشق نے کیوں آکھیا سی اج میں قرآن پڑھا ہو سکتا تو انہوں مدہ آوے کاری صاحب قرآن پڑھا تو انہوں ہو سکتا مدہ آوے اللہ کرے تسی میں دوبارہ پھر مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ جائیے امام کعبہ تے مسجد نبوی دا امام قرآن پڑھے دے بڑا ہی مدہ ہوندہ ہے مصری کاری قرآن پڑھن بڑا ہی مدہ ہوندہ ہے سب عشرہ دا کاری قرآن پڑھے بڑا ہی مدہ ہوندہ ہے میں ہن جملے تے آگیا میں نو نہیں سمجھ آنی کہ کنو آوے سمجھ دے کنو نہ آوے میں اکھاں بند کر کے جملہ دیں لگا آپے بولے آجے اج اسی قرآن پڑھئے تو توانو سرور آندہ ہے جامعہ مسجد رضیہ صادقہ دے وچ بہن والے ہو جدو قرآن والا خود قرآن پڑھ دا ہوئے گا تو کنہ کو سرور آندہ ہوئے گا جدو قرآن والا خود قرآن پڑھ دا ہوئے گا تو کنہ کو سرور آندہ ہوئے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرما رہے وہ چند آیاتہ میں بھی پڑھ دینے مجھے تسی سبحان اللہ فرما دے وہ دے ایڈے ٹھلی سبحان اللہ دے میں گا کی نہیں میرے کو سودا سچا تے کھرائے تے تسی بھی سبحان اللہ سچی دے وہ کملی والے آخر رب دا قرآن پڑھی جا رہے سرکار پڑھ دے رہی ہے والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تو فعل کو
قرآن سنیا تے نموم ہو گیا بس جلدی جلدی پہلی گل میری پوری ہو رہی ہے تو فیل حضور وال ویکھیا حضور قرآن پڑھ کے اندر جا رہے دو روایتاں ایک چ نماز پڑھے سن ایک چ قرآن دی تلاوت فرما رہے سرکار جدو اندر تشریف لے کے جا رہے تو فیل نے عرض کی تھی سونیا خطابت جملے چ بول کے آکھاں تے تو فیل عرض کی تھی ہوئے کہ کملی والے آ نالے نینا دا عشق دا تیر مارے نالے مڑ کے ویندا ہی کوئی نہیں سونیا میرے نبی نے فرمایا تو فیل ادھر اختصار نہ کر تو فیل کول گئے عرض کی تھی سونیا قرآن دوبارہ سنایا جے میرے نبی نے قرآن دوبارہ سنایا تو فیل کلمہ پڑھ کے جان لگے نا تو میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کی تھی سونیا میں اپنے قبیلے دا چودھری تے سردار ہاں تو جا کے دساں گا کلمہ محمد دا پڑھا تو نہ کہنا کوئی نشانی دے بخا تو کوئی نشانی دے دیو میرے نبی نے انج کر کے تو فیل دے چہرے تے او اپنا نوری ہاتھ پھیریا تے فرمایا جا تو فیل بہتیاں نشانیاں کی کرنیاں جدروں بھی گزر جاویں گا لوگ تیرا چہرہ ویکھ کے آکھن گے او محمد دی نشانی پئی ہوندی جے